السلام علیکم۔ NYK بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ میں بھی اس وقت کچھ ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ چند لمحوں بعد میری آنکھیں دمکنے لگیں اور میں نے بھائی جان سے کہا، امی نے تو بڑی دیر لگا دی، نہ جانے کب تک آئیں، شاید وہ بغیر کھانا کھائے نہیں آئیں گی۔ آپ کو بھوک لگی ہو تو کھانا دے دوں آپ کو؟ میں نے بھائی جان سے کہا۔ نہیں، ابھی کیا جلدی ہے، دوپہر کو تو ہم لوگوں نے بڑی دیر سے کھانا کھایا تھا، بھوک بھی نہیں لگی۔ کیوں، کیا تم کھانا کھانا چاہتی ہو؟ نہیں، بھوک مجھے بھی نہیں ہے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ذرا ہما کے یہاں ہو آؤں۔ چلی جاؤ، انہوں نے حسب عادت لاپرواہی سے کہا، اور میں آنے واحد میں اس کے گھر چلی گئی۔ بڑا اچھا ہوا سمینہ جو تم آ گئیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ امی صبا کو لے کر کہیں ملنے ملانے گئی ہیں، میں تنہا مسعود اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھی گھر کی نگرانی کر رہی ہوں، اس نے بیزاری سے کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سوائے صبا کے اس کا گھر میں کوئی ساتھی نہیں۔ بقیہ دونوں بہنیں عمر میں چھوٹی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مگن رہتی ہیں۔ آج ہماری امی بھی ماں بھیا کے غائب ہیں، میں بھی گھر میں بھائی جان کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ اچھا، گھر میں کوئی نہیں ہے؟ ہاں۔ تو پھر پہلے کیوں نہ آ گئیں؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں میرے لبوں پر ایک شگفتہ سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو، کیا اختر بھائی آئے تھے؟ ہاں۔ اچھا، تو یوں کہو کہ بنو انہی کی خاطرداری میں لگی ہوئی تھیں؟ اس نے مجھے چھیڑا اور میں نے رک رک کر اس کو آج کی ساری داستان سنا دی۔ اس نے میری باتوں کا ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا اور پھر کہا، تو سب معلومات کر آئے بیچارے، اور مطلب یہ ہے کہ کل امی کے سامنے یوں انکشاف کریں گے جیسے آج تم سے ملے ہی نہیں؟ ہاں، ان کو میرا واقعی خیال ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس لفظ واقعی کا جواب واقعی نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں پورے خاندان میں انہی کی واحد ذات ہے جس کو تمہارا خیال ہے، اور وہی ایسے ہیں جن کو ہر گھڑی تمہاری بھلائی کی فکر رہتی ہے۔ رہ گئی لبنہ، تو ان کو میں آج تک نہ سمجھ سکی، اللہ جانے کیا بات ہے، کیوں تم پر اچانک اتنی مہربان ہو گئی؟ ہما نے کہا۔ ہاں، یہی بات میں بھی اکثر سوچتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری دکھ درد کی شریک بن کر مجھے ملازمت دلوا کر اختر بھائی کی نظروں میں چڑھنا چاہتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سوچ رہی ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے گھر کے حالات خراب رہیں گے اختر بھائی کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں گی، اگر میں روزی روزگار سے لگ جاؤں تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو، لیکن ان کی یہ مہربانیاں خالی و ازل نہیں ہیں، اور مجھے تو اس بات پر غصہ ہے کہ اپنے گھر بلا کر تم کو خواہ مخواہ اس نامعقول پروفیسر سے ملوا دیا۔ مجھے تو جب بھی ان کی وہ حرکت یاد آتی ہے تو سخت غصہ آتا ہے، ہما نے بڑی یگانگت سے کہا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی اور نوشینہ کی ملی بھگت ہو، مسلسل یہی اصرار ہے کہ میں ان سے انگریزی پڑھوں۔ تم نے اختر بھائی سے نہیں پوچھا اس بات کو؟ میری ان کے پروفیسر صاحب کے متعلق بس اسی روز بات ہوئی تھی، پھر آج ملاقات ہوئی لیکن ان کا ذکر ہی نہیں آیا۔ خیر، کسی نہ کسی وقت پوچھوں گی ضرور۔ میں اور ہما دونوں سر جوڑے یہی باتیں کرتے رہے، وقت کا کوئی اندازہ ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ بھائی جان کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ انہوں نے دروازے کو کھٹکا کر مجھے پکارا، میں واپس چلی گئی۔ جب ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو امی اور بھیا بھی آ گئے۔ آپ لوگ کھانا کھا چکے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا، اور بھیا بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ خدا اس کو ہمیشہ خوش رکھے، جب سے ملازمت کی سبیل نکلی ہے چہرے پر بحالی آ گئی ہے، میری طرف سے امی نے جواب دیا۔ نہیں، کوئی اور بات بھی ہے، بھیا نے چھیڑا۔ ہاں، اور بات یہ ہے کہ آج آپ کی 2 روٹیاں کم پکانا پڑیں، میں نے ہنس کر کہا، اور تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ گھر کے دیگر افراد کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کوشش کے باوجود پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ جب بھی آنکھ بند کرتی یہی محسوس ہوتا
جیسے حسین چاند نکھرے ہوئے آسمان پر بلند ہو رہا ہے اور میری تاریک زندگی میں چاروں طرف روشنی پھیل رہی ہے، خنک اور پرکیف روشنی جس کی حسین کرنیں دل کو گدگدا رہی ہیں۔ میں امیدوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ میری سب سے بڑی مسرت بظاہر روزگار کے حصول کی سبیل تھی، لیکن اس کی تہہ میں جو سکون اور اطمینان تھا وہ سکوں کی کھنک کا نہ تھا، بلکہ اختر بھائی کی بے لوث محبت اور پیار بھری باتوں کا تھا، جن کا تصور اور جن کی یاد میری روح کو سرمدی نغمہ سنا رہی تھی اور میں اس کی لے پر جھوم رہی تھی۔ دوسرے دن اختر بھائی وعدے کے مطابق آئے۔ امی نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے ان سے میری ملازمت کے متعلق تقریباً وہی باتیں کیں جو مجھ سے کہہ چکے تھے۔ لبنہ باجی چاہے آزاد خیال ہوں یا فیشنیبل، پھوڑ ہوں یا بد سلیقہ، اس وقت تو ان کو میں اپنے لیے فرشتہ رحمت سمجھ رہی تھی، کیونکہ انہی کے وسیلے سے مجھے یہ ملازمت مل رہی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے وعدے کے مطابق چند روز بعد آئیں، امی کو مبارکباد دی، میرے تقرر کا خط میرے ہاتھ میں دیا۔ امی نے ان کو گلے لگا کر پیار کیا اور وہ مجھے اپنی گاڑی میں رضوی صاحب کے دفتر لے گئیں۔ میری تنخواہ 200 روپے ماہوار تھی، جو میرے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی۔ میں راستے بھر ان سے متعدد سوالات کرتی رہی اور وہ جوابات دینے کے ساتھ ساتھ مجھے نصیحتیں بھی کرتی رہیں، جن میں سب سے اہم نصیحت یہی تھی کہ اب میں برقعے کو خیر بات کہہ دوں۔ یہ کام میرے لیے مشکل تھا، تاہم میں نے اس کا حل نکال لیا، یعنی دفتر میں قدم رکھتے ہی برقع غائب اور قدم نکالتے ہی برقع موجود۔ بہرکیف میں اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتی تھی۔ لبنہ باجی مجھے سیدھے رضوی صاحب کے کمرے میں لے گئیں۔ وہ اسی طرح خلوص اور تپاک سے ملے۔ اپنے دفتر کی سب سے سینئر اسٹینوٹائپسٹ یعنی مس ڈی سوزا کو بلوایا اور کہا، یہ ہیں مس سمینہ، ان کو فائلنگ وغیرہ سکھا دیجیے۔ ٹائپ کرنا یہ تھوڑا بہت جانتی ہیں، لیکن ابھی سپیڈ نہیں ہے۔ جب آپ پر کام کا بار زیادہ ہو ان کو دے دیا کریں، اور فی الوقت تو یہ یہی کام ہے، بعد کو آپ ان کو کیٹالاگ سکھا دیجیے گا۔ وہ ان کو ہدایت دے رہے تھے اور میں ان خاتون محترم کی صورت دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی 50 سال سے اوپر تھیں۔ چہرے پر بڑھاپے کے آثار تھے، لیکن آثار کہہ رہے تھے کہ عمارت حسین تھی۔ مجھے ان کے خد و خال سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت سخت گیر اور غسور ہیں۔ محنتی یقیناً ہوں گی، کوئی خاص ہی وجہ ہوگی جو اب تک شادی نہیں ہوئی۔ مس ہیں، لیکن مجھے اس وقت ان کی ذاتیات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب رضوی صاحب اپنی گفتگو ختم کر چکے تو مس ڈی سوزا نے کہا، ان کی سیٹ کہاں ہوگی سر؟ آپ کے کمرے میں، جہاں سلطان بیٹھتا ہے۔ اس کو میں نے عارضی طور پر وہاں رکھا تھا، ان کا اصل کام تو خط و کتابت ہے۔ غرض کے اس تاکید کے بعد میں مس ڈی سوزا کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی، جو رضوی صاحب کے کمرے کے برابر تھا، اور اس کے ساتھ دونوں طرف 2 اور بڑے بڑے کمرے تھے، جن میں بڑا قیمتی اور نفیس فرنیچر رکھا ہوا تھا، اور لوگ مستعدی کے ساتھ اپنا اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ مسٹر سلطان، یہ ہماری نئی لیڈنگ کلرک مس سمینہ۔ جی، سلطان صاحب نے کھڑے ہو کر میرا استقبال دیا۔ یہ یہاں میرے ساتھ بیٹھیں گی، آپ اپنی سیٹ پر روم نمبر 2 میں چلے جائیں گے۔ بہت اچھا میڈم، سلطان صاحب نے جواب دیا، اور مس ڈی سوزا مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے رضوی صاحب نے بلایا۔ لبنہ باجی ابھی تک وہیں بیٹھی تھیں۔ سمینہ، تمہارا گھر تو یہاں سے بہت دور ہے، آنے جانے کے لیے کیا ہوگا؟ دفتر کے اوقات تو تم کو معلوم ہی ہیں، صبح 8:30 بجے یہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ جی ہاں معلوم ہے، بہت سویرے اٹھ کر بس اسٹاپ پہنچ جایا کروں گی، میں نے آہستہ سے کہا۔ لیکن اس کے باوجود آپ وقت پر نہیں پہنچ سکیں گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ سویرے پیر الہی بخش کالونی سے پارسی کالونی تک آیا کیجیے، وہاں سے ہماری پک اپ آپ کو لے لیا کرے گی، کیونکہ گاڑی مس ڈی سوزا کے لیے وہاں تک جاتی ہے۔ اس تجویز سے میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ واقعی آمد و رفت کا مسئلہ میرے لیے بڑا ٹیڑھا تھا۔ غرض کے خدا بھلا کرے لبنہ باجی کا، وہ میرے لیے پورا بندوبست کر گئیں، اور چند لمحوں بعد مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئیں، اور میں مس ڈی سوزا کے ساتھ نتھی ہو گئی۔ شام کو جب میں لوٹی تو آفس کی پک اپ میں مس ڈی سوزا کے علاوہ اور لوگ بھی تھے، جن میں صرف سلطان صاحب کو جانتی تھی۔ جیکب لائن میں پارسی کالونی کے سٹاپ پر گاڑی رکی۔
مس ڈسوزا کے ساتھ میں اتری اور سلطان صاحب بھی اتر گئے اور میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے بڑی نرمی سے سوال کیا۔ پیر الہی بخش کالونی۔ میں حیدرآباد کالونی جاتا ہوں۔ اچھا۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا، اور شاید میری پریشانی یا چہرے کے تاثرات سے تاڑ گئے کہ میں گھر سے باہر تنہا نہیں نکلی ہوں، اسی لیے وہیں کھڑے رہے۔ ان کی بس آئی اور جب جانے لگی تو میں نے کہا، یہ تو آپ کی بس ہے۔ ہاں، لیکن آپ سوار ہو لیں، میں اپنی بس میں چلا جاؤں گا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی صورت دیکھی، لیکن ان کے چہرے پر سوائے ہمدردی اور شرافت کے کوئی اور تاثر نہ تھا۔ غرض کہ تھوڑی دیر بعد میری بس آئی، انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا اور شام کو 5 بجے کے بعد میں گھر پہنچی۔ آ گئی تم؟ کیا آج ہی سے کام شروع کر دیا؟ امی نے پوچھا، اور جواب میں نے ان کو پوری رودات سنا دی۔ گھر سے اتنی دور ملازمت کے لیے جانا آنا مجھے پہلے بہل بہت کھلا، لیکن بات کو میں اس کی عادی ہو گئی۔ دفتر کا حال یہ تھا کہ مس ڈی سوزا وہاں کی کرتا دھرتا تھیں۔ واقعی وہ مزاج کی تیز تھیں، غصہ ان کو بہت جلدی آتا تھا، لیکن جس رفتار سے آتا تھا اسی رفتار سے جاتا تھا۔ زبان کی کڑوی تھیں لیکن دل کی بری نہیں تھیں۔ مجھے اس کا احساس تھا کہ میں انگریزی میں کمزور ہوں اور اس کو بطور زبان سیکھنا چاہیے، اسی لیے فرصت کے اوقات میں دفتر ہی میں یہ کام انجام دیا کرتی تھی۔ مس ڈی سوزا نے مجھے جو کام بتائے تھے اور جو نصیحتیں کی تھیں، ان میں وہ بہت اہم تھیں، اور بقول ان کے دفتری اور کاروباری زندگی کے زرعی اصول یہ 2 تھے۔ ایک، کام ہو چاہے نہ ہو، اپنے آپ کو مصروف رکھو اور کام کرتی ہوئی نظر آؤ۔ دوسرا، ضرورت ہو یا نہ ہو، سمینہ مسکراتی رہو۔ ان میں سے پہلے پر تو میں یوں کاربند تھی کہ میں انگریزی پڑھ رہی تھی، گرامر سیکھ رہی تھی، لیکن دوسرے پر چلنا میرے بس کا روگ نہ تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بلا وجہ کی مسکراہٹ اکثر و بیشتر غلط فہمیاں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ بیٹھنے کو تو میں مس ڈی سوزا کے پاس ہی بیٹھتی تھی، لیکن کھانے کے وقت یہاں سلطان صاحب بھی آ جایا کرتے تھے، کیونکہ دفتر میں انہی کی شخصیت ایسی تھی جس سے وہ بہت خوش تھیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سلطان صاحب ہی کا جگر تھا جو محترمہ ڈی سوزا صاحبہ کے مزاج کو ہنس ہنس کر برداشت کر رہے تھے۔ میری ملازمت کے 4-5 دن بعد دوپہر کو ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں مکانوں اور گھروں کی باتیں چھڑ گئیں، اور مس ڈی سوزا نے کہا، یہ پیر کالونی اب تک بہت دور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اسٹاپ یہاں کے گھروں سے بہت دور ہے۔ یہ بات آپ سچ کہتی ہیں، جو لوگ بس اسٹاپ کے پاس ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو دور رہتے ہیں ان کو میلوں چلنا پڑتا ہے، اور پھر اندر جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ میں نے ان کی تائید میں جواب دیا۔ لیکن آپ کا گھر تو اتنی زیادہ دور نہیں ہے، اچانک سلطان صاحب نے کہا، اور میں نے چونک کر کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ میں آپ کا گھر جانتا ہوں، آپ کے غالباً 2 بھائی بھی ہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا، اور جواب میں سلطان صاحب 2 لمحے تک رکے، پھر نہایت سنجیدگی اور شائستگی سے بولے، آپ کے والد سعادت علی اور میرے چچا ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، ان کا انتقال ایک حادثے میں ہوا تھا نا؟ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اسی دوران چچا جان کے ساتھ آپ کے یہاں آیا تھا، غالباً اس دن جب آپ کے والد کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا، اس سے پہلے ٹھیک یاد نہیں ہے۔ واقعی؟ ہاں، چچا جان آپ کے والد صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے، سلطان صاحب نے کہا، اور ابو کو یاد کر کے میرا دل بھر آیا۔ واقعی نیک آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ مجھے دراصل انہی کی موت کے بعد ملازمت کے لیے نکلنا پڑا۔ میں نے دھیمے سے کہا، میں اس وقت تک بس میں سوار نہیں ہوتا جب تک آپ سوار نہ ہو لیں۔ دفتر میں واقعی سلطان صاحب ہیرا تھے۔ اس تعارف کے بعد تو مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میرا کوئی بڑا بھائی یہاں موجود ہے، اور میں ان کو سلطان بھائی کہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ میں ان لڑکیوں میں نہ تھی جو باہر کی کوئی بات گھر میں آ کر چھپا سکیں، اس لیے میں وہاں کی ہر بات امی کو بتا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ان سے صفائی اور کھلے دل کے ساتھ سلطان بھائی کا بھی ذکر کر دیا، اور کہا، یہ بڑا اچھا ہوا جو وہ مجھے جاتے وقت بس میں سوار کروا دیتے ہیں، اور میرے آنے سے پہلے وہ قریب وہاں موجود رہتے ہیں۔ اسکول میں نے تعلیم حاصل کی تھی، چند مہینے پہلے ملازمت بھی کی تھی، کالج کی صورت بھی دیکھی تھی، وہاں کے حالات بھی جانتی تھی،
لیکن دفتروں کا ماحول میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے مانوس ہوتی گئی، لیکن پھر بھی یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں کوئی غلط جگہ ہوں۔ وہاں کے دو ایک لڑکوں کی چبھتی ہوئی نظریں مجھے بہت بری لگتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ نہ مجھ سے کوئی کچھ کہتا تھا اور نہ اتنی ہمت تھی کہ میرے سامنے کوئی ایسا فقرہ کہے جس سے میں متاثر ہوں۔ لیکن سلطان بھائی سب کی نگاہوں میں کھٹک رہے تھے۔ ایک منچلے نوجوان نے جو انہی کے ساتھ تھا اور انہی کا ہم عمر تھا، جس کا نام ادریس تھا، یہاں تک کہہ دیا کہ میاں سلطان تم بڑے بد نصیب ہو، مدتوں بعد تو اس دفتر میں ایک لڑکی نظر آئی، وہ آتے کے ساتھ ہی تم کو بھائی کہنے لگی۔ بکواس بند کرو، میں نہ اس ماحول کا عادی ہوں نہ ایسی عامیانہ گفتگو سننے کا۔ سلطان بھائی نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا، لیکن بات میرے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور میں دنیا اور دنیا والوں کے متعلق سوچنے لگی۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں مس ڈیسوزا کے پاس بیٹھی تھی کہ دفتن ادریس آیا اور کچھ کاغذات دیتے ہوئے کہا، یہ سب کام آج ہونا ہے، رضوی صاحب نے کہا ہے۔ مسٹر سلطان کو دو، یہ فائل انہی کے پاس ہے۔ وہ اس وقت دفتر میں نہیں ہے۔ ہاں وہ آج نہیں آئے ہیں، کوئی فون تو نہیں آیا تھا ان کا، کیا چھٹی پر ہیں؟ انہوں نے بالکل دفتری انداز میں سوال کیا اور ادریس نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ ان کی سسٹر بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ مجھے اس کے لہجے کی تلخی اور طنز کی گہرائی بہت بری لگی، لیکن جواب کیا دیتی، خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد مس ڈیسوزا نے آہستہ سے کہا، کیا سلطان واقعی تمہارے کزن ہیں؟ جی نہیں۔ پھر تم ان کو سلطان بھائی کیوں کہتی ہو؟ اس لیے کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہاں جس سے بھی کام پڑے گا اس سے اسی انداز میں تو بات کروں گی۔ مس ڈیسوزا نے حیران ہو کر میری صورت دیکھی، اس کے بعد ادریس کے دیے ہوئے فائل کے کاغذات کو درست کیا، میز کی دراز کھولی، فائل کو اس میں بند کیا اور گہری سوچ کے بعد بولی، ایک بات بتاؤ سمینا، تم یہاں کیسے آئیں؟ مس لبنہ تمہاری کزن ہے؟ وہ میری باجی ہیں، مجھے ملازمت کی ضرورت تھی اس لیے وہ یہاں لے آئیں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ لیکن تم یہاں کام کر سکو گی؟ انہوں نے بڑے عجیب انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں ویسے بھی محنت کی عادی ہوں اور اب تو فرصت کے وقت انگریزی پڑھتی ہوں یا ٹائپ سیکھتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اور انہوں نے میری صورت اس طرح دیکھی جیسے میری سمجھ میں ان کی بات نہ آئی ہو، اور پھر دھیمے سے کہا، سوال نہ انگریزی کا ہے نہ ٹائپ کی سپیڈ، بلکہ اصل مسئلہ ایڈجسٹمنٹ کا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ سمجھتی ہو؟ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں سمجھتی ہوں، میں نے سعادت مندی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ میرا تجربہ یہی ہے کہ تم یا تمہارے ماحول کی لڑکیاں دفتروں میں مردوں کے ساتھ بہت کم ایڈجسٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت گٹس کی ضرورت ہے، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اور میں پریشان ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ بہرکیف فی الوقت تو تم کام کر رہی ہو، آئندہ بھی جو ہوگا دیکھا جائے گا، انہوں نے بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں کہا۔ مس ڈیسوزا سے میری ایک گفتگو جس قدر مختصر تھی اتنی ہی معنی خیز۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے چند فقروں میں اپنی سارے تجربات کا نچوڑ بھر دیا ہو۔ میری عادت تھی کہ شام کو گھر پہنچ کر دفتر کی ساری روداد ہما کو سنا دیتی اور وہ جواب میں کالج کے واقعات دہراتی، اور کبھی کبھی ہماری گفتگو نوشینہ اور نادرہ پر ختم ہو جاتی۔ البتہ اختر بھائی سے پھر تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ویسے وہ اپنی رفتار کے مطابق دوسرے تیسرے روز آتے، لیکن جس وقت میں گھر پہنچتی وہ جانے کے تیار ہو جاتے۔ لیکن یہی کیا کم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ آج میرا یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں شام کو گھر پہنچوں تو اختر بھائی سے ملاقات ہو اور میں ان کو ساری روداد سناؤں، ان سے پوچھوں کہ کیا واقعی دفتر میں نوکری نہیں نبھائی جا سکتی، یا بقول مس ڈیسوزا کے ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہر تمنا پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں گھر پہنچی تو لبنہ باجی کو وہاں خلاف معمول بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بڑے تپاک سے میرا خیر مقدم کیا، دفتر کا حال احوال پوچھا اور برسبیل تذکرہ کہا کہ رضوی صاحب تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت محنتی لڑکی ہے، اور تو اور وہ مس ڈیسوزا، وہ بھی تم سے بہت خوش ہیں، جو وہاں کی چڑیل مشہور ہے۔ کیا منتر پھونکا تم نے ان پر؟ جی کوئی نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔
خدا کا شکر ہے کہ ان کے افسروں کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، امی نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ بہت شرمیلی اور کم آمیز ہیں، بہت کم بولتی ہیں اور بڑی دیر میں مانوس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، لبنہ باجی نے کہا۔ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، تم اس کی فکر نہ کرو، امی نے جواب دیا، اور میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں کپڑے بدلنے چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد لبنہ باجی بھی رخصت ہو گئیں۔ امی لبنہ باجی کیوں آئی تھیں؟ کوئی خاص بات کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا؟ یہی کہ جب تم انگریزی فراٹے کے ساتھ نہیں بولو گی، ترقی کرنا تو کجا، ملازمت بھی برقرار نہیں رکھ سکو گی۔ میں نے کہہ دیا وہ کوشش کر رہی ہے۔ اچھا پھر؟ لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ تم باقاعدہ کسی پروفیسر سے پڑھو، اسی کے لیے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے استاد فاروقی کو بھیج دوں۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ جواب کیا دیتی؟ یہی کہا کہ پڑھنا اس کو ہے، اس کی مرضی پوچھ کر بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئیں، لیکن میرا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ پھر بھی منہ سے کچھ نہ کہا اور سیدھی ہما کے پاس پہنچی اور آج کی ساری باتیں اس سے دہرا دیں۔ واقعی سمینہ، لڑکیوں کے لیے مردوں کے دفتر میں کام کرنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ تم مس ڈیسوزا کی باتوں کو سرسری اور سطحی نہ سمجھو، وہ بڑی گھاگ عورت ہے، دنیا چرائے بیٹھی ہے، اس لیے تو میں ان کی نرم ہر بات سہ لیتی ہوں، لیکن ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دیتی۔ یا پھر سلطان بھائی ہیں جو کبھی نگاہیں اور اوپر نہیں اٹھاتے۔ اب بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں ان کو سلطان بھائی کیوں کہتی ہوں؟ خیر، یہ قصے تو نمٹ ہی جائیں گے، لیکن ان فاروقی صاحب سے کیسے نجات ملے گی جن کو لبنہ تمہارے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہے؟ ہما نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان سے کسی قیمت پر نہیں پڑھوں گی، چاہے مجھے یہ ملازمت چھوڑ کر اپنی پرانی اوقات ہی پر کیوں نہ آنا پڑے۔ ہاں، کام تو مشکل ہے، ایک تو یہ کہ وہ تم سے اپنی شادی کا پیام دے چکے ہیں اور اب بھی غالباً یہی امید رکھتے ہیں، سیدھا راستہ نہ ملا تو چکر کاٹ کر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا تمہاری امی ان کے آنے اور تم کو پڑھانے پر تیار ہیں؟ یہ میں نے نہیں پوچھا، بہرکیف میں اپنی جگہ اٹل ہوں۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ لبنہ باجی کیا چاہتی ہیں، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تمہاری امی بیچ میں پڑیں، میں نے رضیہ خالہ سے مدد مانگنے کے انداز میں کہا، اور ہما نے فوراً تائید کی، بلکہ ان کو ساری داستان سنا دی۔ سٹھیا گئی ہیں تمہاری امی، حواسوں میں نہیں ہیں۔ ٹھہرو تو صحیح، میں ابھی ان کا مزاج پوچھتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، انہوں نے جواب میں کہا، اور رضیہ خالہ واقعی ہمارے یہاں پہنچ گئیں اور جاتے ہی بولیں، رشیدہ بہن، کیا لبنہ آئی تھیں؟ ہاں۔ اور کیا وہ پروفیسر فاروقی کو سمینہ کو پڑھانے کے لیے بھیج رہی ہیں؟ ہاں، اس نے تو یہی کہا تھا کہ انگریزی کے بغیر یہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھانے کے لیے فاروقی ہی رہ گئے ہیں، کوئی اور نہیں ملتا، رضیہ خالہ نے تنک کر کہا۔ یہ بات نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھانے آتے ہیں، جانے بوجھے آدمی ہیں، اور شاید فیس میں بھی رعایت کریں، امی نے دبی زبان میں کہا۔ اور تم نے ہاں کہہ دیا ہوگا، یہ نہ سوچا کہ ابھی 4 دن پہلے ہی ان کا رشتہ سمینہ کے لیے آیا تھا۔ جو بات نہیں ہے وہ بھی ان کو گھر میں بلا کر روزانہ پڑھانے کے بہانے بٹھا کر پیدا کرو۔ کیا تمہاری واقعی مت ماری گئی ہے؟ رشتے کی بات تو پرانی ہو چکی ہے، انکار بھی کر دیا، اب اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ امی نے فوراً صفائی پیش کی۔ تو پھر اس کو کیوں تازہ کر رہی ہو؟ اگر بات تمہاری طرف سے ختم ہو گئی ہے تو ضروری تو نہیں کہ ان کی طرف سے بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ بھی تم ٹھیک کہتی ہو، انہوں نے سٹ پٹا کر کہا۔ غرض کہ رضیہ خالہ نے ان کو ایسے آڑے ہاتھوں لیا کہ انہیں یہ قصہ ختم ہی کرنا پڑا، لیکن میں یہی سوچتی رہی کہ آخر لبنہ باجی چاہتی کیا ہیں۔ ابھی یہ عقدہ حل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ چھٹی کے روز صبح ہی صبح نوشینہ نازل ہو گئی اور بولی، تم نے خوب مٹھائی کھلائی اپنی ملازمت کی۔ کہہ تو دیا کھلا دوں گی۔ ویسے تمہارا دل لگ گیا وہاں؟ ہاں۔ واقعی؟ وہاں تو تمہاری ہم عمر کوئی لڑکی بھی نہیں ہے، کیسے وقت گزرتا ہوگا؟ اس نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ مجھے وہاں کام کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ وقت کیوں کر گزرے گا۔ پھر بھی
اگر چند لمحے اچھے لوگ ساتھ ہوں تو وقت ہنس بول کر گزرتا ہے۔ پچھلے ہفتے افسر بھائی کے ایک دوست کے دفتر میں ایک بڑی اچھی جگہ خالی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ سمینہ کے لیے موزوں ہے، اگر وہ کہے تو میں اس کو 1 منٹ میں رکھوا دوں۔ ہائے اللہ، میں تم کو کیا بتاؤں کہ وہ تم کو کس قدر پوچھتے ہیں۔ اور ہاں، انہوں نے وہ نادرہ نے تم کو ملازمت کی بہت بہت مبارکباد دی ہے اور پوچھا ہے کہ تم ہماری دعوت کب کر رہی ہو۔ نوشینہ نے کہا، اور میں حیران ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ یا الہی، یہ کس قاماش کی لڑکی ہے جس کو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کس بات کو سننا پسند کرتا ہے اور کون سی بات کو نہیں، بس اپنا ہی راہ گلا پہ جائے گی۔ تم چپ کیوں ہو؟ آخر تم کو مٹھائی تو کھلانا چاہیے۔ ہاں کھلا دوں گی، مگر صرف تم کو، میں نے جل کر کہا۔ وہ تو میں کھاتی ہی رہتی ہوں، بھلا اس میں کیا مزہ آئے گا؟ سوچا تو ہم لوگوں نے یہی ہے کہ تم سے کسی اچھے ہوٹل میں لنچ لیا جائے اور اس کے بعد کوئی پکچر وغیرہ، یا پھر پکچر کے بعد ڈنر رکھ لو۔ نادرہ کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ سب باتیں ان لڑکیوں کو زیب دیتی ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف تفریح ہو۔ میرے پاس اگر اتنا فالتو پیسہ ہوتا تو میں نوکری کیوں کرتی؟ میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ تم نے تو بیکار اپنی جان کو روگ لگا رکھا ہے، قسم سے ہمارے ساتھ رہا کرو، ایک پل کے لیے بھی بور نہ ہوگی، لیکن تم ہمارے ساتھ نکلتی ہی نہیں۔ پرسوں کیا ہوا جانتی ہو؟ ہم لوگ ہاکس بے گئے تھے اور اس کے بعد اس نے وہاں کی داستانیں، افسر بھائی کے قصے، ان کی دولت کے چرچے اور ان کی دلچسپ باتیں اور لطیفے اس طرح بیان کرنا شروع کر دیے جیسے پرستان کی کہانیاں ہوں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے دفتر کے کمرے میں خاموش بیٹھی وہ کاغذات دیکھ رہی تھی جو مس ڈی سوزا مجھے دے گئی تھیں۔ ان کو کس ترتیب میں رکھنا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں انتظار کرنے لگی کہ وہ آ جائیں تو ان سے پوچھوں گی۔ ان کے بجائے ادریس صاحب آئے اور بولے، مس سمینہ، وہ تمہاری آنٹی کہاں ہیں؟ باس کے پاس ہیں۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کام، میں نے مختصر ترین جواب دیا، اور وہ وہیں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر تک مجھے بغور دیکھتا رہا، پھر کہا، تم کو معلوم ہے کہ سلطان صاحب آج کل کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اور میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ او سوری، غالباً تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ جی جانتی ہوں، میں نے جل کر کہا۔ تعجب ہے اس کے باوجود تم ان کو اتنی لفٹ دیتی رہتی ہو۔ اسی لیے دیتی ہوں کہ ان کے بیوی بچے موجود ہیں اور ان کی نگاہوں کے بھٹکنے کا سوال نہیں، میں نے بڑی بیزاری اور بے نیازی سے جواب دیا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھے خاصے چانسز مل جاتے ہیں، بشرطیکہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلے تو میں ان کی باتوں پر خاموش رہی، لیکن پھر سوچا کہ پہلے کئی مرتبہ میں نے ان باتوں کو خاموشی سے ٹالا ہے، اسی لیے وہ زیادہ بکواس کرنے لگا ہے۔ اس لیے بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا، ذرا معلوم تو ہو۔ ارے ارے، آپ تو بگڑ گئیں، بالکل ڈی سوزا آنٹی کی طرح۔ میں نے تو ایک بات یوں ہی پوچھ لی تھی۔ ویسے یہ بتا دوں کہ آپ نے ابھی تک دفتر کی دنیا نہیں دیکھی، یہاں تو بس وہی لڑکیاں کام کر سکتی ہیں اور ترقی کر سکتی ہیں جو بڑے باس کو خوش کیا کریں، ان کی مرضی پر چلا کریں، اور ویسے ملازمت بھی تو فرما برداری کا نام ہے۔ اتنے میں مس ڈی سوزا آ گئیں اور ادریس خاموش ہو گیا۔ دفتر میں ہونے والی یہ چھوٹی موٹی باتیں کچھ دنوں تک برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے بعد مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میری منزل بڑی کٹھن ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اختر بھائی سے میری ملاقات بہت مختصر ہوتی، اسی لیے لے دے کر صرف ہما ہی رہ گئی تھی، جس کے سامنے دل کی بھڑاس نکال لیا کرتی تھی، یا پھر پارسی کالونی کے بس اسٹاپ پر کبھی کبھار سلطان بھائی سے بات کر لیا کرتی اور وہ مجھے دلاسا دیتے۔ زندگی گزر رہی تھی۔ میری یہ ساری کوفت اس وقت ختم ہو جاتی جب 1 تاریخ کو میری تنخواہ ملتی، کیونکہ وہ چند سکے تھے جن کی خاطر میں اتنے پاپڑ بیل رہی تھی، جن سے میری امی کی صحت اور میرے بھائیوں کا مستقبل وابستہ تھا۔ لیکن ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ چھٹی کے دن سپہر کو اچانک لبنہ باجی آئیں اور بولیں، صدر کے ایک اعلیٰ درجے کے سینما میں ایک بڑی اچھی فلم لگی ہے، چلو سمینہ تم کو دکھانا ہوں۔ جی مجھے؟
میں جاؤں؟ ہاں، تمہیں کو لینے آئی ہوں، کچھ لوگ اور بھی ہیں۔ بہت دنوں سے خیال تھا کہ تمہاری ملازمت کے سلسلے میں دعوت کر ڈالوں، آج موقع مل گیا۔ انہوں نے بیک وقت مجھے اور امی دونوں کو مخاطب کر کے کہا۔ اچھا، اور لوگ بھی ہوں گے؟ امی نے سوال کیا۔ ہاں، دراصل میں رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے میرے کہنے پر سمینہ کو ملازمت دے دی۔ ہاں بیٹی، یہ جہاں تمہاری سعادت مندی ہے وہاں ان کا احسان بھی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں کون کس کا خیال رکھتا ہے؟ امی نے جواب دیا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہی تھی۔ چلو اٹھو سمینہ، تیار ہو جاؤ۔ اور میں امی کا حکم سن کر اٹھنے کے بجائے ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ مجھے آنے جانے کے معاملے میں تمہاری کاہلی پسند نہیں ہے؟ ایک تو ملازمت کے لیے دوڑ دھوپ اس نے کی، تمہارے دفتر والوں کی دعوت بھی خود ہی کر رہی ہے، اور تم ہو کہ اٹھ کر جانے میں کاہلی کر رہی ہو۔ امی نے مجھے ڈانٹا اور تھوڑی دیر کے بعد میں مجبوراً تیار ہو کر لبنہ باجی کے ساتھ چلی گئی، حالانکہ میرا دل جانے کو نہ چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو ویسے بھی میں آنے جانے کے معاملے میں کاہل، بلکہ کاہل ترین تھی، دوسرے یہ کہ مجھے سینما سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ نے اور کس کس کو بلایا ہے لبنہ باجی؟ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف رضوی صاحب ہیں اور تمہاری مس ڈی سوزا، لیکن وہ شاید ہی آئیں، انہیں کچھ کام ہے۔ اچھا، ہاں مگر رضوی صاحب تو ضرور آئیں گے، وہی مہمان خصوصی ہیں۔ واقعی انہوں نے تم پر بڑی مہربانی کی، جانتی ہو یہ پوسٹ صرف تمہارے لیے نکالی گئی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ اتنا کیا، اور ہم کیا اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ان کو ایک وقت کی چائے بھی نہ پلا سکیں؟ لیکن آپ نے یہ دعوت گھر پر کیوں نہ کی؟ میں نے انتہائی احمقانہ سوال کیا۔ گھر میں معاملہ صحیح نہیں رہتا، کیونکہ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھائے آ جاتا ہے، کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا، اور پھر خاندان کے ہر فرد کے نظریات اور خیالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ لبنہ باجی نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، اور ان کی یہ منطق میرے لیے بڑی عجیب تھی، لیکن میں اس وقت ان سے بحث کرنے کے موقف میں نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری گاڑی ایک بڑے سے سینما ہال کے احاطے میں داخل ہوئی، جہاں رضوی صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس وقت بڑے حشاش بشاش معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ باروب افسر ہیں، جو کرسی پر بیٹھتے تو ان سے نگاہ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لبنہ باجی سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اور میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں، اور رضوی صاحب نے کہا، چلیے اندر، پکچر شروع ہونے کا وقت ہو گیا۔ میں حیران پریشان لبنہ باجی کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور زینہ چڑھنے کے بعد ہم تینوں ایک چھوٹے سے پرتکلف کمرے میں گئے، جہاں بیٹھنے کا خصوصی انتظام تھا۔ لبنہ باجی نے پہلے مجھے بٹھایا، پھر رضوی صاحب کو، اس کے بعد خود بیٹھ گئی۔ آج یہ پکچر سمینہ کی ملازمت کی خوشی میں دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ڈنر میری طرف سے ہوگا، رضوی صاحب نے کہا۔ آپ لوگوں نے بڑی زحمت کی، میں نے دبی زبان میں کہا۔ زحمت کیا، یہ تو عین واجب ہے۔ اگر آپ کو ہماری کمپنی پسند آ گئی تو ایسی ایسی سینکڑوں پکچرز دیکھیں گے، رضوی صاحب نے کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ سینما وغیرہ سے گھبراتی ہیں، آج میں ان کو پکڑ کر لائی ہوں۔ گھبراتی تو خیر کیا ہوں گی، یہ کہیے کہ کوئی کمپنی نہیں ہوگی جو لطف اٹھا سکیں۔ میں بھی بغیر کسی ساتھی کے سینما نہیں دیکھتا، جب تک ان پر تبصرے نہ ہوں لطف نہیں آتا۔ یہ تو آپ سچ کہتے ہیں۔ میرے لیے تو لے دے کے یہی ایک تفریح ہے، پورے ہفتے لگاتار دفتر میں کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد آخری دن کوئی نہ کوئی فلم دیکھتا ہوں، اور کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھا کر دل خوش کرتا ہوں، اور گھر جا کر سو جاتا ہوں۔ میں ان کے جملے بڑے غور سے سن رہی تھی، دینے کے لیے بہت سے جوابات تھے، لیکن اس وقت تو مجھے لبنہ کی باتیں سننے میں لطف آ رہا تھا، جنہوں نے جواب میں کہا، یہی تو ایک معصوم سی تفریح ہے، ہمارے پاس یہ بھی نہ رہے تو کہاں جائیں۔ یاد ہے مس لبنہ، ہم نے آخری فلم کب اور کہاں دیکھی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، لیکن اب تو آپ نے گھر سے نکلنے کی قسم کھا لی ہے، بہت دنوں بعد آج آئی ہیں۔ میں آپ کی پرلطف محبت کو اب تک نہیں بھولا ہوں۔ ہاں یاد ہے، لیکن اب جب آپ سمینہ کے ساتھ کوئی شو دیکھیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے، یہ بھی بڑی دلچسپ اور پرلطف ہے، لبنہ باجی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا،
اور میں ان کے اس جملے پر خوش ہونے کے بجائے جل کر راکھ ہو گئی۔ دفتر میں تو بہت خاموش رہتی ہیں، اور حیرت اس بات پر ہے کہ اب تک مس ڈسوزا کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ رضوی صاحب نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، آپ کو بھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لبنہ نے کہا، اور اس کے بعد ہال کی روشنیاں گل ہونے لگیں اور میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بڑے سے اسکرین تصویریں نمایاں ہوئیں اور آنے والی فلموں کے اشتہارات دکھائے جانے لگے۔ آپ اردو فلمیں پسند کرتی ہیں یا انگلش؟ رضوی صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ میں کیا اور میری پسند کیا، یہ تو آپ خاک ساری بلکہ حد درجہ انکساری سے کام لے رہی ہیں۔ ویسے آپ نے زیادہ تر کون سی فلمیں دیکھی ہیں؟ اول تو میں نے فلمیں دیکھی ہی بہت کم ہیں، دوسرے جو ایک آدھ دیکھی وہ اردو ہی دیکھی۔ تو یوں کہیے کہ آپ کو اردو فلمیں پسند ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ وہی سمجھ میں آتی ہیں اور ہمارے ماحول کے مطابق ہوتی ہیں۔ انگریزی فلمیں سمجھ میں آنے کے بعد اور زیادہ اچھی لگتی ہیں، بشرطیے کہ کوئی سمجھانے والا ہو، رضوی صاحب نے کہا۔ بس اب سمجھنے اور سمجھانے والے دونوں موجود ہیں، پھر تو میں سکون سے خود فلم دیکھتی رہوں گی، لبنہ باجی نے کہا، اور اتنے میں فلم شروع ہو گئی۔ فلم میں کیا تھا، کہانی کیا تھی، مناظر کہاں کے تھے، میں نے ان سب باتوں سے بے نیاز ایئر کنڈیشن باکس میں پسینے سے شرابور بیٹھی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں پٹ دوڑ کر گھر بھاگ جاتی۔ یا اللہ، یہ کون سی دعوت ہے، ملازمت کی خوشی میں کیسی شیرنی تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر لبنہ باجی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اول تو میرے آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، اور اگر بالفرض محال میں یہاں تک آ بھی جاتی تو کب کی فرار ہو جاتی۔ میں نے فلم کے مکالمے سننے کے بجائے انہی جملوں کو اور ان کی باتوں کو دہرانا شروع کیا جو لبنہ باجی اور رضوی صاحب کے درمیان ہو چکی تھی، جن سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ان کے ساتھ یہاں آتی رہتی ہیں، اور اب انہوں نے اپنے بجائے مجھے آگے کر دیا ہے کیونکہ میں ان کے دفتر میں ملازم ہوں۔ میں یہی باتیں سوچ سوچ کر پیچ و تاب کھا رہی تھی، اور جب بھی کوئی محبت بلکہ عشق میں ڈوبا ہوا منظر سامنے آتا تو رضوی صاحب کہتے، دیکھ رہی ہیں آپ، اور ان کی سانسیں تیز رفتار ہو جاتی اور پھر لبنہ باجی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتے۔ میں جس سولی پر وقت کاٹ رہی تھی میرا دل ہی جانتا تھا۔ میرے کانوں میں کبھی ہما کے فقرے گونجتے، کبھی مس ڈسوزا کے، کبھی کچھ سوچتی اور کبھی کچھ، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ میرا یہاں گزر نہیں ہو سکتا، میں اس ماحول کو نہیں نبھا سکتی، مجھے اپنی پہلی فرصت میں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ لیکن یہ سب باتیں بات کی ہیں اور میرے لیے راہ فرار کوئی نہ تھی۔ خدا خدا کر کے انٹرول ہوا، سینما ہال کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ذہنوں کی تاریکی کچھ کم ہوئی، اور رضوی صاحب نے ہم لوگوں کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور آلو کے چپس منگوائے، اور میرے اترے ہوئے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، آپ کو کیا پکچر پسند نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں اندھیری اور بند جگہ سے گھبراتی ہوں، میں نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، فلم ختم ہونے تو کھلی فضا میں چلیں گے، کیوں مس لبنہ؟ انہوں نے مجھے جواب دے کر لبنہ باجی سے سوال کیا۔ ہاں، جہاں یہ کہیں وہیں چلیں گے، آج تو ہر بات انہی کی مرضی پر ہے، انہوں نے آلو کے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر کوئی میری مانے تو کھلی فضا گھر کے صحن سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی، جہاں اپنی کیاریوں میں اپنے لگائے ہوئے پھول کھلتے ہیں، جہاں ہم کو ہماری چہار دیواری ماں کی گود کی طرح اچھی لگتی ہے۔ لیکن یہ باتیں زبان سے نہ نکال سکی اور خاموشی کے ساتھ مزید وقت گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی۔ جب یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تو ہم لوگ واپس اپنی گاڑیوں میں آئے۔ لبنہ باجی نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑی اور میرے ساتھ رضوی صاحب کی کار میں بیٹھ کر بولی، اب ڈنر کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو سمینہ کہہ دیں، رضوی صاحب نے کہا۔ پوچھئے ان سے، لبنہ باجی نے پھر کہا۔ بتائیں بھائی، دفتر میں میرا حکم چلتا ہے اور دفتر سے باہر آپ کا، اپنا تو اصول یہی ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ مجھے گھر چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج تو دعوت میری طرف سے ہے۔ میرے خیال میں آپ کھلی جگہ اور کھلی فضا کو پسند کرتی ہیں، تو کیوں نہ کلفٹن پر سی بریز پر چلا جائے؟ بالکل ٹھیک، موسم کا بھی یہی تقاضا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں،
شاید بارش ہو جائے، لبنہ باجی نے خوش ہو کر کہا، اور گاڑی کلفٹن کی طرف مڑ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کا موسم خوشگوار تھا، سمندر کی خنکی بڑی پرلطف تھی، اور وہاں کے ہوٹل میں بھی پرسکون تھا، یا یوں کہیے کہ میں گھٹے ہوئے ماحول سے آ رہی تھی۔ بہرکیف میری مرضی کے مطابق کھانا منگوایا گیا، حالانکہ اس وقت میری کوئی مرضی ہی نہ تھی۔ اس کو میں نے اس طرح زہر مار کیا کہ ہر گھونٹ پانی سے اتارنا پڑا، اور جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو واپسی میں لبنہ باجی پھر سینما کے احاطے میں گئیں جہاں وہ گاڑی چھوڑ گئی تھیں، اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگی تو انہوں نے کہا، میرا گھر یہاں سے قریب ہے، تم کو رضوی صاحب ڈراپ کر دیں گے۔ اور میرے دل پر ایک اور دھکا لگا، پیر جہاں تھے وہیں جم گئے۔ حسرت سے لبنہ باجی کی طرف دیکھا۔ چلی جاؤ، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ آئیے مس سمینا، انہوں نے مسکرا کر خندہ پیشانی سے اپنی برابر والی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور میں توڑ کرہن اندر بیٹھ گئی۔ آپ کا قیام پیر کالونی میں ہے؟ جی ہاں۔ آپ بور تو نہیں ہوئی؟ جواب میں خاموش رہی۔ آپ بہت تکلف کرتی ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے گھر کے نامساعد حالات کی بنا پر نوکری کی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جلد از جلد مستقل ہو جائیں۔ جی۔ گھر میں آپ کے 2 بھائی بھی ہیں جو زیر تعلیم ہیں؟ جی۔ اگر آپ کو ان کی فیس یا کتابوں کے لیے کبھی کچھ روپیہ چاہیے، میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی تنخواہ ایڈوانس لینا چاہیں تو بے تکلف مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ ہر طرح آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ جی شکریہ۔ اس وقت تو آپ کسی تنگی یا پریشانی میں نہیں ہیں؟ جی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بڑی ہمدردی اور خلوص سے بول رہے تھے، اور مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گردام کے حلقے تنگ ہو رہے ہیں، میرے گلے میں نیا پھندا پڑ رہا ہے۔ خدا خدا کر کے گاڑی پیر کالونی کے بس اسٹاپ تک پہنچی، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یا اللہ، اگر بھیا اور بھائی جان نے دیکھ لیا تو کیا خیال کریں گے؟ اور وہ دیکھے نہ دیکھیں، ان کا دوست نومی تو یہیں گلیوں میں گھوم رہا ہوگا، وہ تو لبنہ باجی کی گاڑی بھی پہچانتا ہے۔ آپ مجھے یہیں اتار دیجئے، میں نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ آگے راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی میرے گھر کا راستہ بند ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میری یہ بات سن کر رضوی صاحب مسکرائے اور دھیمے سے میرے قریب آ کر بولے، راستے کی فکر نہیں ہے، گھر کے دروازے بند نہ کیجیے گا، سمجھی؟ اور میں نے ان کی بات سنی انسنی کی، اور تیر کی طرح گاڑی سے نکل کر بجلی کسی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ آ گئیں تم؟ امی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کا خیال تھا کہ میں وہاں سے آ کر خوش خوش ان کے پاس بیٹھوں گی اور اپنی تفریح کی ساری روداد الف سے یہ تک سناؤں گی، لیکن اب تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے لباس تبدیل کر کے بستر پر اپنے آپ کو گرا لیا اور آنکھوں پر دوپٹہ باندھ کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے سمینا، کیا ہوا بیٹی؟ امی نے بڑی شفقت سے پوچھا۔ میرے سر میں سخت درد ہے، آپ کو تو معلوم ہے میں کبھی سینما نہیں جاتی ہوں، اور وہاں کا گھٹا ہوا ماحول، بند جگہ، میرا دم الٹ جاتا ہے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ ہاں، لبنہ باجی نے کھلا دیا تھا، وہی تو غریب لے گئی تھی تم کو، ملازمت بھی اسی نے دلوائی اور اسی کی خوشی میں دعوت بھی اسی نے کی، اللہ بھلا کرے، ہمارے لیے تو بڑی اچھی ہے بیچاری، امی نے سادگی سے کہا، اور میرا دل چاہا کہ اپنے دونوں کان بند کر لوں یا چیخ چیخ کر امی کو ساری روداد سنا دوں، لیکن خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ گزرنے والی رات خاموشی سے گزر رہی تھی، تارے سیاہ بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے، اور میں عجیب سے ذہنی کرب کے عالم میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ میں یہ باتیں کہوں تو کس سے کہوں، کیا کہوں؟ لبنہ باجی میرے ساتھ نیا کھیل کھیل رہی ہیں، وہ ایک بار میں 2 شکار کرنا چاہتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ مجھے ملازمت دلوا کر میرے سر پر احسان کا ٹوکرا لاد چکی ہیں، دوسرے یہ کہ میں یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ بقول مس ڈی سوزا کے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو گئی اور یوں ہی میں سینما اور ہوٹلوں میں تفریح کرتی رہی تو میری دنیا انہی موجوں کے تھپیڑوں میں رہے گی۔ میں لاکھ ہاتھ پیر ماروں، مجھے ساحل نہیں ملے گا۔ میں یہاں نوکری نہیں کر سکتی، میں اپنے ابو کی عزت، اپنے خاندان کے ناموس کو خاک میں نہیں ملانا چاہتی۔ میں گھر میں بیٹھ کر پھر سلائی کر لوں گی،
مگر میں یہ سب گوارا نہیں کرتی۔ شاید اختر بھائی کو بھی اسی وجہ سے تذبذب تھا۔ لبنہ باجی کا کہیں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ مجھے بدنام کر کے مجھے اختر بھائی کی نظروں سے گرا دیں اور یوں ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ خیر یہ تو داؤ پیچ ہیں، ہر شخص لڑانا جانتا ہے، لیکن سوال میری ذات کا ہے۔ میں کل تک جن باتوں کے لیے نوشینہ اور نادرہ کو برا کہتی تھی، کیا میں خود انہی کے مرتکب ہو سکتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں اپنے ضمیر کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں وفور جذبات میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میں نے ایک نظر امی پر ڈالی اور وہ غافل سو رہی تھیں۔ میرے ہونٹ خشک تھے، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اٹھی، پانی لینے کے لیے گھڑونچی تک گئی۔ دیکھا برآمدے میں بھیا اور بھائی جان گہری نیند میں ہیں۔ دل چاہا کہ دونوں کو جھنجھوڑ کر اٹھاؤں، ان کے گلے میں باہیں ڈالوں، نہ ان سے پوچھوں کہ میں تمہاری بہن ہوں، تمہارا ناموس ہوں، تمہارے باپ کی عزت ہوں۔ بتاؤ میں ان حالات میں کیا کروں؟ کیا تم گوارا کر سکتے ہو کہ کل کوئی تمہاری بہن کی طرف انگلیاں اٹھائے؟ کیا تم میرے متعلق کسی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط لفظ سن سکو گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں وہاں سے پلٹی، واپس اپنے کمرے میں آئی اور شدت جذبات میں امی کے پلنگ پر گر پڑی۔ کون؟ سمینہ؟ انہوں نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں نے ان کی گود میں بچوں کی طرح پناہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے نیند میں مجھے پیار سے تھپ تھپا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اسی لیے منع کرتی ہوں کہ ڈراؤنی فلمیں نہ دیکھا کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میری گردن میں حمائل کر دیا اور مجھے اتنا عجیب سا سکون ملا کہ میں گہری نیند سو گئی۔ صبح کو میں خلاف معمول دیر تک سوتی رہی، یہاں تک کہ ناشتہ بھی امی نے پکایا، اور جب میں اٹھی تو پنڈا پھیکا ہو رہا تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ آج تم نے بہت دیر کر دی سمینہ، کیا دفتر نہیں جاؤ گی؟ بھیا نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ طبیعت تو اچھی ہے نا؟ بھائی جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ماتھے پر انگلیاں رکھ کر کہا۔ ہاں، رات سر میں درد تھا، میں نے جواب دیا۔ اس کو گھٹے ہوئے ماحول اور خصوصاً سینما ہال میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ کل لبنہ زبردستی لے گئی، وہاں سے سر میں درد لے کر آئی، اب اس کی بات بھی ٹال بھی تو نہیں سکتے۔ اسی کا دم تھا جو اس نے ان حالات میں نوکری دلوائی، امی نے پھر ان کے گنگاتے ہوئے کہا، اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ امی نے آج مجھے بڑے پیار سے ناشتہ کروایا، اور جب میں چائے پی چکی تو بولی، آج گھر میں آرام کرو، میں باورچی خانہ سنبھال لوں گی۔ نہیں، میں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گی، میں نے جواب دیا، اور امی باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ان بیچاری کو کیا معلوم کہ میں کیوں اداس ہوں، لیکن میرا دل تھا کہ بھر بھر کر آ رہا تھا، کسی پل قرار نہ تھا۔ اسی لیے میں تھوڑی دیر اپنے بستر پر لیٹ کر اٹھی اور امی سے کہا، امی میں ذرا رضیہ خالہ کے یہاں جا رہی ہوں۔ چلی جاؤ، انہوں نے نرمی سے کہا، اور میں آنے واحد میں ان کے پاس آ گئی۔ اس وقت ان کے یہاں سناٹا تھا، سب لڑکیاں اپنے اپنے اسکول اور کالجوں میں تھیں، اور وہ ایک کھری چارپائی پر بیٹھی پالک کا ساگ کاٹ رہی تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر ان کو سلام کیا۔ خیر تو ہے، تم آج دفتر نہیں گئی؟ اور یہ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کام کرتے کرتے ہاتھ روک کر کہا۔ رضیہ خالہ، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے ان کے شانے پر سر رکھا اور آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کے لڑیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارے ارے، خیر تو ہے؟ انہوں نے چھری ہاتھ سے رکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور جب مجھے زیادہ پریشان دیکھا تو دوسرے ہاتھ سے پالک کا ساگ بھی رکھ دیا اور مجھے گلے لگا کر بولی، ہائے ہائے، کیا ہو گیا تم کو؟ بیٹی تم تو بڑی ہمت والی ہو، آج کیا ہو گیا میری رانی کو؟ انہوں نے اس پیار سے کہا کہ میں اور زیادہ رونے لگی۔ وہ بڑی دیر تک مجھے تسلی دیتی رہی، پھر اٹھ کر ٹھنڈا پانی پلایا اور کہا، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا؟ کیا رشیدہ نے کچھ کہا، یا پھر نوشینہ کی ماں نے کوئی نیا گل کھلایا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے مجھے یہ نوکری لبنہ باجی نے دلائی ہے، اور کل وہی مجھے فلم دکھانے لے گئیں، وہاں میرے افسر رضوی صاحب بھی موجود تھے۔ اچھا، انہوں نے حیران ہو کر کہا، یہی تو بات ہے، اسی لیے تو میں پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ان کو الف سے لے کر یہ تک کی ساری باتیں بتائیں، اور آخر میں کہا، بتائیے اب میں یہ سب کس سے کہوں؟ میں آپ کی بیٹی ہما کے برابر ہوں، آپ ہی مجھے بتلائیں کہ میں کیا اس گاڑی کو کھینچ سکتی ہوں؟ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دفتر کے لوگوں کو اس طرح خوش کرتے پھریں؟ نہیں، ہرگز نہیں،
میں تو سمجھتی ہوں کہ لبنہ تمہارے ساتھ ایک زبردست چال چل گئی ہے۔ رضوی صاحب اس کی دوستی تھی، غالباً اختر کے آنے کے بعد وہ کنارہ کش ہو گئی اور ان کی تفریح کے لیے تم کو وہاں رکھوا گئی تاکہ اس کی بات بھی خراب نہ ہو اور تم پر احسان بھی رہے۔ ادھر پروفیسر صاحب کو تم سے انگریزی پڑھانے کے لیے ملا دیا تاکہ اگر حالات خراب ہوں تو پھر تمہاری ماں ان کے آگے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن نہ میں امی سے کہہ سکتی ہوں، نہ بھیا اور بھائی جان سے، نہ نوکری کر سکتی ہوں نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ میں سمجھ رہی ہوں بیٹی، فی الوقت تم تسلی رکھو، ہمت سے کام لو، دفتر جاؤ، ان باتوں کو اب ایسی اہمیت نہ دو کہ جان کو روگ لگ جائے۔ دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے، اگر رضوی صاحب پھر تم سے کہیں چلنے یا گھومنے کو کہیں تو انکار کر دینا۔ تم ماشاء اللہ خود سمجھدار ہو، کنول کا پھول کیچڑ میں اگتا ہے لیکن کنول ہی رہتا ہے۔ تم صرف اپنے کام سے کام رکھو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب تک لڑکیاں خود کو کھلونا نہ بنائیں کوئی ان سے نہیں کھیل سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ پھر تم سے کہیں گے کہیں چلیں، کوئی پکچر دیکھیں، تم خوبصورتی سے انکار کر دینا۔ دو ایک مرتبہ کی ناکامی کے بعد وہ خود تھک کر بیٹھ جائیں گے اور اپنا ساتھی کہیں اور تلاش کر لیں گے۔ غرض کہ انہوں نے میری ہمت بڑھائی، ڈھارس دی، دوبارہ چائے بنا کر پلائی اور کہا، بیٹی تیرے اوپر تو وہی مثل صادق آتی ہے کہ اوکھلی میں سر دیا تو موصل کا کیا ڈر۔ ان باتوں کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا، بس ہمت اور استقلال سے اپنے اصولوں پر ڈٹی رہو، اور ہاں ایک بات میری گرہ میں باندھ لو جی، وہ یہ کہ رضوی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب، کسی سے شرما لجا کر نظریں جھکا کر اس انداز میں بات نہ کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ تم اس کو دیکھ کر شرما رہی ہو۔ یہ دل کے چور کی علامتیں ہیں۔ جاؤ اپنے آفس جاؤ، شیرنی کی طرح سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، جیسے تم کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ مرد ہیں اور تم ایک حقیر عورت۔ انہوں نے اس وقت جو باتیں کی وہ واقعی بڑی انمول تھیں۔ میرا دل ٹھہر گیا۔ دوبارہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اللہ رضیہ خالہ آپ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ میرا کام تجھے نیک راستہ سمجھانا ہے۔ جب ملازمت میری زندگی کی مجبوری بن چکی ہے تو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر۔ جب انشاءاللہ خسرو اور پرویز کسی قابل ہو جائیں گے تو نوکری کو لات مار دینا، پھر دیکھنا یہی مرد تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے میری الجھی ہوئی لٹوں کو سلجھا کر کہا، تو پھر میں آفس چلی جاؤں؟ ہاں ہاں ضرور جاؤ، جب تک نبھے بنا لو، البتہ اس عرصے میں کوئی اسکول وغیرہ کی نوکری مل جائے تو بہت اچھا ہے، تلاش کرتی رہو۔ میں نے امی سے بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ اچھا کیا، مجھے موقع ملے تو میں خود کسی وقت لبنہ سے بات کروں گی، اگر وہ کسی وقت آ جائیں تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد واقعی میرے جی کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن لبنہ باجی کے خلاف دل میں نفرت کا لاوا کھولتا رہا۔ واقعی دنیا میں ایک سے ایک منافق موجود ہے، پھول سے ہنستے چہرے، اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ۔ میں اپنے گھر واپس آنے کے بعد یہی باتیں سوچتی رہی اور امی ان باتوں سے بے نیاز گھر کا کام کاج کرتی رہیں۔ سپہر کے وقت ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ امی ان سب مقامات سے سامان ہٹانے لگیں جہاں بارش کے پانی سے خطرہ تھا، اور میں شام کے کھانے کے لیے باورچی خانے چلی گئی۔